السلام علیکم۔ میں ہوں حسنین شبیر۔ میں تاریخ اور سیاسیات پڑھاتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک تاریخی معلومات شیئر کریں گے جس کا تعلق سلائی مشین کے ساتھ ہے۔ ایلیس ہوئے ایک امریکی شہری تھا جو امریکہ کے شہر مساچوسیٹس میں 1819 میں پیدا ہوا۔ ایلیس ہوئے مشہور ہے کہ اس نے 1845 میں ایک سلائی مشین ایجاد کی جس نے کپڑے کی سلائی میں دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یاد رکھیں یہ وہی دور تھا جب ویسٹ میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا۔ یہاں پہ دلچسپ بات یہ تھی کہ ایلیس ہوئے نے جو مشین شروع میں ایجاد کی، اس نے مشین کی جو سوئی تھی اس میں جو چھید تھا، سوراخ جو تھا، وہ عام جو رواج چلا آ رہا تھا، جو ہزاروں سال سے جو سوئی تھی اس کے چھید جو بالکل باٹم میں ہوتا تھا ویسا ہی رکھا۔ ایلیس ہوئے کی یہ مشین ابتدا میں تو محض جوتا سلائی کرنے کے کام آتی تھی اور وہ بہت سلو کام کرتی تھی، لیکن اس سے کپڑا سلائی نہیں تھا کیا جا سکتا۔ ایلیس ہوئے بڑا پریشان تھا کہ کیسے میں اس مشین کو جو ہے عام رواج سے ہٹ کر بہتر کروں، لیکن چونکہ وہ رواج سے ہٹ کر بہتر چیز پرووائیڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی رواج کو لے کر اس نے ہزاروں سال پرانا جو سوئی کا چھید نیچے ہوتا تھا ویسے ہی چھید کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ جب وہ کپڑے کے لیے اسے استعمال کرتے تو کپڑا سلائی کرنے میں وہ کام نہ آتی۔ ایلیس ہوئے ایک دفعہ سویا ہوا تھا، کافی پریشان تھا۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر ایک وحشی قبیلے کے جو افراد تھے انہوں نے حملہ کر دیا۔ ایلیس ہوئے کو وہ چھوڑنے کے لیے ایک شرط دیتے ہیں کہ اگر آپ 24 گھنٹوں کے اندر اسے کپڑا سلائی کرنے والی ایک مشین بنا دیں تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایلیس ہوئے وہی جس طرح کی اس نے مشین بنائی تھی، جس کی سوئی کا چھید بالکل نیچے تھا، ویسی بتاتا ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی۔ اسی دوران وہ جو وحشی قبیلے کے افراد تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایلیس ہوئے کو اس کی سزا دی جائے گی اور ایلیس ہوئے کو مار دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ وحشی قبیلے کے افراد برچھے لے کر، برچھوں کی جو شیپ تھی وہ بھی سوئی کی طرح تھی، بڑی آپ سوئی کہہ سکتے ہیں، برچھے لے کر ایلیس ہوئے کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اسی دوران ایلیس ہوئے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایلیس ہوئے جیسے ہی جاگتا ہے تو اس کے ذہن میں، چونکہ مشین کی ایجاد کی بات چل رہی تھی، وہ کافی پریشان تھا، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ جن برچھوں سے وحشی قبیلے کے لوگوں نے اس پہ حملہ کیا تھا ان میں ایک سوراخ تھا، اور وہ جو برچھے تھے ان کا سوراخ بالکل باٹم میں نہیں تھا بلکہ باٹم سے ذرا اوپر تھا۔ ایلیس ہوئے نے یہی تجربہ اپنی اس سلائی مشین کے ساتھ کیا اور اس نے سوراخ جو روایت کی طرح بالکل نیچے تھا اس کو وہاں پہ نہیں رکھا بلکہ چھید جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر رکھا۔ پھر اس کے بعد اسے کپڑے کی سلائی میں استعمال کیا گیا، تجربہ اس کا بڑا کامیاب رہا اور یوں ایلیس ہوئے نے دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا۔ اب یہاں ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ سمجھ یہ چیز آتی ہے کہ 1845 میں جب ایلیس ہوئے نے سلائی مشین بنائی تو وہ سلائی مشین کیوں کپڑا بنانے میں کارآمد نہیں تھی؟ کیونکہ وہ رواجی ذہن کو لے کے چل رہا تھا، جو اس نے سنا تھا، جو اس نے دیکھا تھا کہ جو ایک سوئی ہے اس کا سوراخ بالکل نیچے ہوتا ہے، ویسے اس نے بنائی۔ وہ رواجی ذہن سے، رواج سے، روایات سے ہٹ کر کے نہیں تھا سوچ رہا، لیکن جب اس نے ذہن پر زور دیا، تھوڑا سا رواجی ذہن سے ہٹا، تو چونکہ اس کے ذہن کے اندر ایک سوچ چل رہی تھی، ایک مقصد تھا، ایک مقصدیت تھی کہ میں نے دنیا میں مشین سے انقلاب برپا کرنا ہے۔ مشین تو اس نے ایجاد کر لی تھی، یوں جب وہ رواجی ذہن میں گیا تو سوئے ہوئے اسے ایک اشارہ ملا اور اس نے ویسا ہی ایک جو ہے برچھے کی طرح کی سوئی بنائی جس نے دنیا کی تاریخ میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ محض رسم رواج، فلاں سے سنا، فلاں نے کہا، فلاں نے بتایا تھا، ان چیزوں سے ہٹ کر کے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آئیں تاریخ سے